بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اصلاح آپ کریں۔ اللہ کی مخلوق کم و پیش 36,000 یا 18,000 انسان بھی ایک ہے۔ اللہ نے انسان کو جو خوبیاں عطا کی ہیں، ایسی خوبیاں کسی بھی خلق میں ناپید ہوئیں۔ انسان کو اللہ نے سب سے بڑا تحفہ نطق کا دیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اعضاء و جوار عطا کیے، جس کا استعمال انسان اچھے یا برے کاموں سب سے بہترین عطیہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل، فہم اور دانائی سے نوازا ہے۔ اس کے لیے زمین و آسمان مسخر کیے اور اپنی نشانیوں کو انسان کے سامنے بیان کیا تاکہ انسان کا عقیدہ اور ایمان پختہ ہو جائے اور انسان اس کی اطاعت کرے۔ انسان غلطیوں اور گناہوں کا پتلا ہے۔ غلطی کرنا اس کی شخصیت میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں جو صرف دوسروں کی غلطیوں پر ان کا استنمائی کرتے ہیں اور دوسروں کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ خامیاں ہیں، ان کے اندر بھی برائیاں کے کچھ عناصر موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے انسان خود اپنی خامیوں اور اپنی غلطیوں کو نہیں گنواتا، بلکہ اپنی غلطی اور کوتاہی چھپانے کے لیے دوسروں کے عیوب کو عیاں کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جتنا آسان غیروں کی عیب جوئی کرنا ہے، اتنا ہی مشکل خود شناسی ہے۔ ہم دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا تو سکتے ہیں، مگر اپنی اصلاح کے معاملے میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔ ایک بات قابل غور بھی ہے اور قابل مشاہدہ بھی کہ اگر ایک انگلی ہم کسی کی غلطی کی جانب اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں ہماری جانب اٹھ جاتی ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ شاید وہی خامی ہمارے اندر بھی موجود ہو، اور یہ بات 100% سچ ہے کہ جب تک ہم اپنے قول پر عمل نہیں کریں گے، ہم دوسروں کو اس کے زیر اثر نہیں لا سکتے۔ یہی کمی ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور ہم اسے ناممکن کہہ دیتے ہیں۔ اگر ہماری سوچ میں گہرائی اور گہرے ہو تو یہی ناممکن ہماری کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ لفظ ناممکن سے نہ نکال دیں تو ممکن ہو جاتا ہے اور ہم اسے اب آسان انجام دے سکتے ہیں۔ نہ لفظ ہی تو تمام نہ ہماری راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ کیوں سوچ لیتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہو تو وہ دور نہیں جا ہو سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کر کے ایک مثال قائم کرے، بلکہ ہوتا تو یوں ہے کہ اندھے کے ہاتھوں میں چراغ، جس سے اندھے کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں پر ہنستے ہیں اور دوسرے ہماری ذات سے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی غلطیوں پر ہنستے ہیں، ہم دوسروں کی قابلیت دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ بجائے حسد کے ہم ان پر رشک کریں اور اپنے اندر اتنی زیادہ قابلیت و اہلیت پیدا کریں کہ وہی ہماری طاقت بن جائے۔ دوسروں کو ٹوکنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ یہ کام اسی وقت شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر اس سوال پر جائے کہ کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، تو اس کا جواب یہ ہے جس سے پہلے کچھ نہ ہوا ہو اسے شروعات کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم خود اپنی اصلاح کے بارے میں آج ہی سے ابتدا کریں اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو شاید بہت حد تک ہم ایک کامیاب زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔